ارشاد بھٹی صاحب، آپ سے ہم شروع کرنا چاہیں گے. سر، بہت ہی تشویشناک صورتحال اسلام آباد کے اندر. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ کیا واقعی میں یہ جس نوعیت کا بتایا جا رہا ہے اور پتہ چلا کہ پوری فضا دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی، آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا، اور یہ اس وقت کتنا بڑا سوال ہے یا تشویش ہے کہ اسلام آباد تک پہنچ گئے دہشت گرد؟ میڈم شیخ، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اسلام آباد پورے میں یہ دھماکہ سنا گیا، بہت بڑا دھماکہ تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تباہی سے، بڑی تباہی سے بچ گئے. اگر یہ اندر داخل ہو جاتا، کچہری کے اندر چلا جاتا یہ خودکش حملہ آور، تو بہت بڑی تباہی ہوتی. اور اسلام آباد آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں میچز ہو رہے ہیں، ہائی الرٹ ہے، ریڈ الرٹ ہے، لیکن کیا کریں، آپ کتنی سیکیورٹی کر سکتے ہیں، کتنا اور سیکیور ہو سکتا ہے. اور دوسری بات، اسلام آباد کی پولیس سے بہت گلے ہیں، بہت شکوے ہیں کہ اسلام آباد کی پولیس کا فوکس پتہ نہیں بہت ایسی جگہوں پہ ہے جہاں سے آپ فوکس ہٹ جانا چاہیے. اور کیونکہ یہ دھماکہ تو ایک طرف اسلام آباد منی کراچی بنتا جا رہا ہے، جرائم کے حوالے سے، ڈکیتیوں کے حوالے سے، چوریوں کے حوالے سے، اور وہ سارے چیزیں جو ہم سنا کرتے تھے کہ کراچی میں ہوتی ہیں، وہ اب اسلام آباد میں ہو رہی ہیں. اور لیکن بہرحال میڈم شیخ، یہ دکھ کا لمحے ہیں، بہت سارے گلے ہیں اسلام آباد پولیس سے، بہت سارے ان کی آپسی چیزیں ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اتنے بجٹ اور اتنے وسائل اور اتنی چیزوں کے باوجود آپ 50 کلومیٹر کا اسلام آباد اگر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہے. لیکن دکھ کے لمحے ہیں میڈم شیخ. سب سے پہلے جو شہید ہوئے، شہید تو ہوتے ہی جنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مزید درجات بلند کرے، اور جن کے پیارے نہیں رہے ان سے اظہار ہمدردی، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا کرے. اور وانا اور اب اسلام آباد، اور جیسا میں نے کہا کہ دونوں جگہوں پہ اللہ کا فضل ہے، بڑی تباہی سے بچ گئے ہم. اور بلا شبہ میڈم شیخ، یہ بھارت ہے پیچھے، آگے ہے یہ طالبان حکومت ہے، اور ان کے آگے ہیں دہشت گرد اور خارجی. اور یہ جو خارجیوں کے، بزدلوں کے، دہشت گردوں کے، بزدلوں کے بزدلانہ حملے ہیں، جو نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں لیکن جن کا نہ وہ خود مسلمان ہیں، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، اور نہ یہ کوئی مسلمان جو اللہ، رسول اور قرآن پر یقین رکھنے والا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے. تو یہ بزدل ہیں، یہ ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ان بزدلوں، خارجیوں، فتنوں کے جو ایک اور حملہ جو ہم پر ہوا ہے وہ افسوسناک اور شرمناک ہے. آپ کا سوال ہے میڈم شیخ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس اب آپشن کیا رہ گیا ہے. ہم نے بات چیت کر کے دیکھ لی، ہم نے مذاکرات کر کے دیکھ لیے، ہم نے معاہدہ کر کے دیکھ لیا، ہم نے طالبان حکومت سے ہر طرح کا احتجاج کر کے دیکھ لیا، ہم نے طالبان حکومت سے ہر طرح کی سفارتکاری کر کے دیکھ لی، دوست ملکوں نے اپنی کوششیں کر کے دیکھ لیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ ہی ناکام ہوا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کوئی احسان انہیں یاد نہیں رہا. تو اب ایک ہی آپشن بچا ہے میڈم شیخ، دہشت گردوں کا پیچھا، خارجیوں کا پیچھا، فتنوں کا پیچھا، آخری دہشت گرد تک ہم نے پیچھا کرنا ہے، آخری دہشت گرد ٹھکانے تک ہم نے پیچھا کرنا ہے. اور یہ بلا شبہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کی جنگ ہے، یہ بہت مشکل جنگ ہے. اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، جو آج یہ سن رہے ہیں پروگرام، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ کو اپنے وطن کے لیے، اپنے اس زمین کے لیے جان دینی پڑ جائے. لیکن یہ اب لڑنی پڑے گی جنگ، بہت ہو گیا. ہم کتنی لاشیں اور دفنائیں گے، کتنے پیاروں کو اور دفنائیں گے. تو اور آخری بات میڈم شیخ یہ بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے صوبے اور وفاق ایک پیج پہ آ جائیں.
خدا کے لیے کوارڈینیشن اپنا بہتر کریں، اپنی سستی اور بہت ہی سستی جذباتی سیاست کو ایک طرف رکھیں، اپنے ذاتی مفاداتوں کو ایک طرف رکھیں، اپنی ذاتی ایگوز اور اپنے ذاتی جھگڑوں کو ایک طرف رکھیں، اور اس پاکستان کی جنگ میں اپنی جنگ میں اور آنے والی نسلوں کی جنگ میں ایک ہو کر آگے بڑھیں اور ان دہشت گردوں کو شکست دیں۔ ٹھیک ہے